اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میرا السلام علیکم۔ کتاب مذہب اہل بیت، جس میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ سلیم البشری جو کہ مصر کے بہت بڑے عالم رہ چکے ہیں، اور شیعوں کے اہل تشیع کے بہت بڑے عالم علامہ شرف الدین موسوی جو کہ کاظمین یعنی عراق کے بہت بڑے عالم رہ چکے ہیں، ان دونوں عالموں کے درمیان ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اہل سنت اور اہل شیعہ حضرات کے درمیان ایک اتحاد کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ ان دونوں فرقوں کے درمیان جو مسئلے مسائل ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، جو فرق ہیں، ان کو آشکار کیا جائے، سب کے سامنے لایا جائے، اور تحقیق کی جائے کہ یہ جتنی باتیں ہیں جو ہم لوگ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں یا جن کی وجہ سے آج یہ ہمیں مسئلے مسائل ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں پہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ان دونوں عالموں کے درمیان پہلے خط کا تعارف کروایا گیا، جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے سے مناظرے کی اور بات کرنے کی اجازت چاہی، اور اب اجازت تو مل گئی۔ اب شرف الدین صاحب کی طرف سے اور سلیم البشری صاحب کی طرف سے۔ تو اب اسی سلسلے کا یہ خط نمبر دوسرا ہے کہ جو کہ سلیم البشری صاحب نے علامہ شرف الدین موسوی صاحب کو لکھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مکتوب نمبر 2، سلیم البشری صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ شیعہ بھی حضرات اہل سنت کا مسلک کیوں نہیں اختیار کر لیتے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں، مولانا محترم تسلیمات زاکیات، اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مذہب ہے؟ جمہور مسلمین کا مذہب یہ ہے کہ وہ اصول دین اور عقائد میں اشارہ کے ہم خیال ہیں، فروع دین میں ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں۔ آپ بھی اصول دین میں اشعار کا مسلک اختیار فرمائیں اور فروع دین، فرائض و عبادات میں مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے پابند ہو جائیے، چاہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیجیے یا امام شافعی کی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل کی، کیونکہ یہی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ جو سالف صالحین یا یوں کہہ لیجیے کہ سلف صالحین بھی اس کے پابند رہے اور اسی کو بہتر و افضل سمجھتے رہے۔ نیز ہر زمانہ اور ہر خطۂ ارض کے جملہ مسلمانوں کا مذہب بھی یہی رہا، اور سب کے سب ان ائمہ اربعہ کی عدالت، اجتہاد، زہد و ورع، تقدس و پرہیزگاری، پاکیزہ نفسی، حسن سیرت اور علمی و عملی جلالت قدر پر ابتدا سے لے کر آج تک بیک دل و زبان متفق رہے۔ اتحاد و اتفاق کی ضرورت۔ یہ بھی غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کے لیے اتحاد و اتفاق کس قدر ضروری ہے۔ دشمنان اسلام ہم مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، ایذا رسانی پر کمر باندھ لی ہے، دل و دماغ اور زبان کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اتحاد جمہور اہل سنت کا مذہب اختیار کرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور فرقہ بندی سے اپنے خلاف دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں، لہٰذا ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک مرکز پر جمع ہو جائیں، ایک نقطے پر سمٹ آئیں، اور یہ اتفاق و اتحاد جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسلک و مذہب بھی ایک ہو۔ آپ لوگ بھی اس مذہب کو اختیار کر لیں جس سے عامة المسلمین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے؟ خدا کرے اس پراگندگی اور فرقہ واریت سے نجات کی راہ نکلے اور ہم لوگوں کے متحد ہو جانے کی سبیل پیدا ہو۔ سلیم البشری کی جانب سے یہ خط تھا۔ اب اس کا جواب شرف الدین موسوی جو کہ شیعہ عالم ہے، اور وہ جواب یوں اس طرح سے دیتے ہیں، شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل بیت کو اختیار کیا جائے۔ مکرمی تسلیم گرامی نامہ ملا، عرض یہ ہے کہ ہم جو اصول دین میں اشارہ کے ہم خیال نہیں اور فروع دین میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے تو یہ کسی تعصب یا فرقہ پرستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شرعی دلیلیں ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم مذہب اہل بیت ہی کو اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے جو ہم جمہور سے الگ ہو کر اصول و فروع دین میں بس ارشادات ائمہ طاہرین ہی علیہ السلام ہی کے پابند ہیں، کیونکہ عید اللہ و براہین کا یہی فیصلہ ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی پابندی بھی بس اسی صورت ہی سے ہی ہو سکتی ہے اگر دلیل ہم ذرا سی بھی مخالفت اہل بیت علیہ السلام کی اجازت دیں یا ان کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پابندی میں تقرب الہی ممکن ہوتا تو ہم ضرور جمہوری کی روش پر چلتے تاکہ باہمی رشتہ اخوت اچھی طرح استوار رہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ قطعی اور محکم دلیلیں سنگ راہ بنی ہوئی ہیں اور کسی طرح مذہب اہل بیت چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جمہور اہل سنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ ان چاروں مذاہب کی کسی قسم کو ترجیح بھی تو نہیں ہے۔ ان مذاہب کی پابندی کا واجب و لازم ہونا تو اور چیز ہے، ان کے بہتر اور قابل ترجیح ہونے پر جمہور کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو جمہور مسلمین کی ادلہ کو پوری تحقیق سے دیکھا، ہمیں تو ایک بھی دلیل ایسی نہیں ملی جو ان ائمہ اربعہ کی تقلید و پیروی کو واجب بتاتی ہو۔ بس لے دے کے یہی ایک چیز ملی ہے جسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہ وہ مجتہد و عادل اور بڑے جلیل القدر علماء تھے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اجتہاد، امانت، عدالت، جلالت علمی یہ انہی چار بزرگوں کے ساتھ مختصر تو نہیں، انہی میں منحصر تو نہیں، لہٰذا معین طور پر فقط انہی کی پیروی اور انہی کے مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کا پابند ہو جانا واجب کیوں کر ہو جائے گا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے گا جو یہ کہہ سکے کہ یہ چاروں ائمہ اہل سنت ہمارے ائمہ علیہم السلام سے علم یا عمل کسی ایک چیز میں بڑھ کر تھے۔ ہمارا ائمہ تو اہل بیت طاہرین ہیں جو سفینہ نجات ہیں، امت اسلام کے لیے باب حتہ ہیں، ستارہ ہدایت ہیں اور ثقل پیغمبر ہیں، امت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی نشانی ہیں، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں پیچھے کر دینا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں سکھانا پڑھانا نہیں، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن کیا کہا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرنے کے بعد سیاست نے کیا کیا کرشمے دکھائے اور کیا کیا سلوک کیا گیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کے اس جملے نے کہ سلف صالحین بھی اسی مسلک پر گامزن رہے اور انہوں نے اسی کو معتدل و معتبر مذہب سمجھا، مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں میں تقریباً آدھی تعداد شیعوں کی ہے، اور شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلف و خلف اس زمانے کے شیعہ ہوں یا اس زمانے کے، پہلی صدی ہجری سے لے کر اس 14ویں صدی تک مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پابند ہیں۔ شیعہ مسلک اہل بیت کی اتباع عہد امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کر رہے ہیں، جبکہ نہ اشعری کا وجود تھا اور نہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی عالم وجود میں آیا تھا۔ پہلے زمانے کے لوگ جمہور کے مذہب کو جانتے ہی نہ تھے۔ آگے لکھتے ہیں، اس کے علاوہ زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب زمانے کے مسلمان خواہ شیعہ ہوں یا سنی، انہوں نے ان مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کو اختیار ہی نہیں کیا، ان میں سے کسی ایک کے پابند ہی نہیں ہوئے، اور ان مذاہب کو وہ اختیار بھی کرتے تو کیسے جبکہ ان مذاہب کا اس زمانے میں وجود بھی نہ تھا۔ اشعری اصول دین میں آپ لوگ جن کے پیرو ہیں 270 ہجری میں پیدا ہوئے اور 320 ہجری میں انتقال کیا۔ ظاہر ہے کہ 270 ہجری کے قبل کے مسلمان عقائد میں اشعری کیسے کہے جا سکتے ہیں۔ احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں انتقال کیا۔ شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں انتقال کیا۔ امام مالک 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 159 ہجری میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال کیا۔ خدا کے لیے انصاف تو فرمائیے کہ جب اصول دین میں آپ کے پیشوا اشعری 270 ہجری میں پیدا ہوں اور فروع دین میں آپ کے ائمہ اربعہ ابتدائے زمانہ اسلام سے اتنے زمانے کے بعد عالم وجود میں آئے، پھر اس سے پہلے کے مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا کیوں کر روا ہے کہ وہ بھی انہی مذاہب اربعہ کے پابند تھے اور ان کا مذہب بھی وہی تھا جو آج کل جمہور مسلمین کا ہے؟ ہم شیعان اہل بیت تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پیرو ہیں، اور آپ لوگ یعنی جمہور مسلمین اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر صحابہ اور تابعین صحابہ کے پیرو ہیں۔ تو دور اول کے بعد کے تمام مسلمانوں پر ان مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کو اختیار کر لینا، کسی نہ کسی ایک کا پابند ہو جانا واجب کیسے ہو گیا؟ اور ان چاروں مذاہب سے پیشتر جو مذاہب رائج تھے ان میں کیا خامی تھی کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی گئی؟ اور آپ کے ان مذاہب میں جو بہت بعد میں عالم وجود میں آئے، ایسی کیا خوبی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام سے روگردانی کی گئی جو ہم پایا کتاب الہی کشتی نجات اور معدن رسالت ہے؟ اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے،
یہ بھی غور طلب امر ہے کہ اجتہاد کا دروازہ اب کیوں بند ہو گیا جبکہ ابتدائی زمانہ اسلام میں پارٹوں پارٹ کھلا ہوا تھا۔ ہاں، اب اگر اپنے کو بالکل عاجز قرار دے لیا جائے، یہ طے کر لیا جائے کہ ہم اجتہاد کرنا بھی چاہیں تو اب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اس شرف سے محروم ہی رہیں گے، تو یہ دوسری بات ہے، ورنہ کوئی شخص اس کا قائل ہونا پسند کرتا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور تمام کتب سماویہ سے افضل و اشرف کتاب قرآن مجید نازل کی، دین کو مکمل اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور ہاں حضرت کو آئندہ گزشتہ باتیں بتا کر بھیجا تو وہ صرف اس لیے کہ یہی ائمہ اربعہ شریعت کے مالک و مختار ہو جائیں۔ انہی سے پوچھیں، انہی سے معلوم کریں، ان کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے سے حاصل کرنا، چاہے خود جد و جہد کر کے معلوم کرنا چاہے تو نہ معلوم کر سکے۔ مختصر یہ کہ پوری شریعت اسلامیہ، قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام دلائل و مبینات سمیت ان کی جاگیر ہو جائے، ملکیت خاص بن جائے، ان کی حکم و رائے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی رائے پر عمل کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہ ہو۔ کیا یہی ائمہ اربعہ وارث نبوت تھی، یا انہی پر خداوند عالم نے ائمہ اوصیہ کا سلسلہ ختم کیا؟ کیا انہی کو آئندہ گزشتہ کے علوم و دید کیے، اور کیا بس انہی کو وہ صلاحیتیں ملی جو دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں ملی؟ میرے خیال میں کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہ ملے گا۔ اتحاد کی آسان صورت یہ ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو معتبر سمجھا جائے۔ آپ نے جس اہم امر کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، یعنی یہ کہ فرقہ واریت ختم کی جائے اور تمام مسلمان شیعہ و سنی ایک ہو جائیں، تو بسم اللہ، یہ بہت مستحسن اقدام ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا ہونا بس اسی پر موقوف و منحصر نہیں ہے کہ شیعہ اپنا مذہب چھوڑ دیں یا اہل سنت اپنے مذہب سے الگ ہو جائیں، اور خاص کر شیعوں سے یہ کہنا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں ترجیحاً بلا مرجع ہے، بلکہ در حقیقت مرجع کو ترجیح دینا ہے۔ ہاں، یہ پراگندگی تبھی دور ہو سکتی ہے اور اتحاد و اتفاق جب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب آپ مذہب اہل بیت کو بھی مذہب سمجھیں اور اس کو بھی ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک جیسا قرار دیں، تاکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ کو بھی انہی نظروں سے دیکھیں جن نظروں سے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو خود مذاہب اہل سنت میں جتنے اختلاف موجود ہیں وہ شیعہ سنی اختلافات سے کم نہیں، لہٰذا صرف غریب شیعوں پر عتاب کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ اہل سنت کے برخلاف ہیں؟ حضرات اہل سنت کو بھی شیعوں کے مخالفت پر سرزنش کیوں نہیں کی جاتی، بلکہ خود اہل سنت میں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی، تو انہیں اختلاف سے منع کیوں نہیں کیا جاتا؟ لہٰذا جب ملت اسلامیہ میں 4 مذہب ہو سکتے ہیں، 4 مذہب ہونے پر کوئی لب کشائی نہیں کرتا، تو 5 ہونے میں کیا قباحت ہے؟ کس عقل میں یہ بات آ سکتی کہ 4 مذاہب تک ہونے میں کوئی خرابی نہیں؟ 4 مذہبوں میں بٹ کر مسلمان متحد رہ سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق باقی رہ سکتا ہے، لیکن اگر 4 سے بڑھ کر 5 ہو جائیں تو اتحاد رخصت ہو جائے گا، جمعیت اسلام پراگندہ کو منتشر ہو جائے گی۔ آپ نے ہم شیعوں کو مذہبی وحدت کی طرف جو دعوت دی ہے، کاش کہ آپ یہی دعوت مذاہب اربعہ کو دیتے۔ یہ دعوت آپ کے لیے بھی آسان تھی اور ان کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی۔ یہ ہم ہی کو مخصوص کر کے دعوت کیوں دی گئی؟ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع و پیروی میں اتحاد، رخصت، رشتہ اخوت منقطع، اہل بیت کی پیروی کرنے والوں کا دیگر مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر جس کی بھی پیروی کی جائے، جسے بھی امام بنا لیا جائے، دل ملے رہیں گے، عزائم ایک رہیں گے، چاہے مذاہب مختلف ہی کیوں نہ ہوں، رائے ایک دوسرے کے برخلاف ہی کیوں نہ ہوں، خواہشیں ایک دوسرے سے متضاد ہی کیوں نہ ہوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہ خیال نہ ہوگا، اور نہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے اتنی پرخاش ہوگی۔ آپ تو دوست دار قرابت داران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جواب تھا جناب شرف الدین موسوی صاحب کی طرف سے، اور آپ نے بغور باقاعدہ اچھے طریقے سے سنا بھی ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ کبھی اب رکے گا نہیں، کیونکہ اس سے آگے بھی خط و خطابت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں وہ مزید کچھ تفصیل چاہتے ہیں علامہ سلیم بشری صاحب۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے اپنے ویڈیو میں بتائیں گے۔ فی الحال کے لیے یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے ان دونوں عالموں کی گفتگو کا انداز ہے اور جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ ہے اور جو حدود مقرر کی ہوئی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں ایسی بات نہیں کی جا رہی کہ جس سے خدا نخواستہ کوئی جھگڑے کی فضا ہموار ہو یا کوئی فرقہ وارانہ بحث چھڑ جائے۔
جو بھی بات ہو رہی ہے دلیل پہ بات ہو رہی ہے. آپ سے بھی میں یہی بات کروں گا کہ اگر آپ ان جو باتیں علامہ صاحب نے یا دونوں عالموں نے جو کہی ہیں کسی ایک بات پہ بھی اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی الجھن ہے، کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ادھوری ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، تو یہ یقین مانیے کہ اس سے آگے کے جتنے خطوط ہیں اور جتنی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا ان خطوط کی، ان میں آپ کو مکمل انشاءاللہ تعالی العزیز پوری کی پوری دلیل ملے گی. تو ابھی کے لیے آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، کونوا مع الصادقین. آپ اپنا خیال رکھیے گا. تمام مسلمان بہن بھائیوں، عزیز اور دوستوں کو میرا اللہ حافظ.